TNN TV کے ساتھ میں ہوں کوکب فاروقی۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم عمران خان کی آرمی چیف سے ملاقات، خطے کی مجموعی صورتحال پر گفتگو۔ پاکستان اور بھارت مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے مذاکرات کریں، جرمن وزیر خارجہ۔ آزاد کشمیر میں بھارتی فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں ایک شہری شہید جبکہ 4 زخمی۔ بھارت کی آبی جارحیت کے حوالے سے سینئر تجزیہ نگار آغا مسعود کی خصوصی گفتگو۔ بلاول بھٹو اور نواز شریف کی ملاقات پر سیاسی رہنماؤں کا ملا جلا رد عمل۔ سندھ کی اپوزیشن جماعتوں کا اسمبلی اجلاس کے بائیکاٹ کا اعلان۔ ایتھوپین ایئر لائن حادثے میں برامپٹن کے ایک ہی خاندان کے 6 افراد ہلاک۔ ٹورانٹو میں گرمی کی دستک، کیلگری میں برف باری۔ SNC لیولین کیس میں ٹروڈو مداخلت کے مرتکب عالمی انسداد بدعنوانی، واچ ڈاگ۔ امریکی صدر نے 4 کھرب 75 ارب ڈالر کا بجٹ تجویز کر دیا۔ شاہ محمود قریشی نے کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی ہے، جان بولٹن۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ بلیٹن میں خوش آمدید۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے ہونے والی اہم ملاقات کے حوالے سے۔ وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ملاقات کی، جس میں خطے کی مجموعی صورتحال پر گفتگو ہوئی، جبکہ کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کا بھی عزم کیا گیا۔ مزید احوال جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ملاقات کی۔ ملاقات میں اہم امور اور خطے میں جاری حالیہ کشیدگی کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کے دوران وزیر اعظم نے کہا کہ امن چاہتے ہیں، مس ایڈونچر کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائی ملکی مفاد میں کر رہے ہیں۔ پاکستان افغانستان میں امن چاہتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مستحکم افغانستان خطے کے امن کے لیے ضروری ہے۔ ملاقات میں پاک بھارت کشیدگی کے بعد کی صورتحال پر غور کیا گیا، جبکہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت کالعدم تنظیموں کے خلاف ایکشن پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف نے افغان مذاکراتی عمل میں پاکستانی کردار پر بھی بات چیت کی۔ چند روز قبل پاک فوج کی جانب سے کور کمانڈرز کانفرنس میں کسی بھی جارحیت کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دینے کے عزم کا اظہار کیا گیا تھا۔ پاکستان کے دورے پر آئے جرمن وزیر خارجہ نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور پاک بھارت کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں انتہائی ابتر صورتحال ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حل اور کشیدگی میں کمی کے لیے مذاکرات ہونے چاہیے۔ مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ جرمنی نے پاک بھارت کشیدگی کے خاتمے کے لیے دونوں ممالک کے درمیان مسئلہ کشمیر پر مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے جرمن ہم منصب نے اسلام آباد میں ملاقات کی، جس کے بعد دونوں نے مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ جرمن وزیر خارجہ نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور پاک بھارت کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں انتہائی ابتر صورتحال ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حل اور کشیدگی میں کمی کے لیے مذاکرات ہونی چاہیے۔ جرمن وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور افغان امن عمل میں پاکستان کے کردار کو سراہتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ جرمن وزیر خارجہ سے مفید بات ہوئی اور انہیں پلوامہ واقعے کے بعد کی صورتحال سے مکمل آگاہ کیا گیا۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کر رہے ہیں اور سیاسی قیادت کی مشاورت سے انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے
اقدامات کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعلقات کی ضرورت ہے اور جرمن وزیر خارجہ سے بھی ویزا سہولتوں میں نرمی پر بھی بات ہوئی۔ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاروں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں امن کے لیے پاکستان کا اہم کردار ہے۔ افغان امن مذاکرات پر جرمنی مطمئن ہے۔ آزاد کشمیر میں بھارتی فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں ایک شہری شہید جبکہ 4 زخمی ہو گئے۔ بھارتی فوج کی جانب سے مسلسل تیسرے روز بھی لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ آزاد کشمیر میں بھارتی فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں ایک شہری شہید جبکہ 4 زخمی ہو گئے۔ بھارتی فوج کی جانب سے مسلسل تیسرے روز سے لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ چکوٹی کے رہائشی شہری نے بتایا کہ کل بھارتی فوج نے اچانک ہمارے گاؤں پر فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں ہمارے 7 سے 8 مکانات مکمل طور پر تباہ ہو گئے جبکہ فائرنگ سے ہمارے گاؤں کا ایک شخص شہید بھی ہوا ہے۔ کل انڈین آرمی نے اچانک جو ہے ہمارے گاؤں پہ فائرنگ کی، جس سے ہمارے 7 سے 8 مکان جو ہیں وہ شدید ڈیمیج ہوئے یا تقریباً ختم ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے اندھا دھند فائرنگ کی اور ایک بندہ ہمارے گاؤں کا یہاں پہ شہید ہوا ہے۔ چکوٹی کی رہائشی خاتون کا کہنا تھا کہ بھارتی گولہ باری کے بعد بچے شدید خوف زدہ ہو گئے تھے، جس کے بعد ہم نے انہیں ہٹیا میں شیلٹر ہوم بھجوا دیا ہے۔ واقعے کے بعد چند لوگوں نے نقل مکانی بھی شروع کر دی ہے۔ گولے پھر مار دن نا بچے سارے متاثر ہو کے ادھر سے چھوڑے دن اگا کڈے دن اٹھیاں دا۔ چکوٹی کے رہائشی نے بتایا کہ شہید ہونے والے میرے ماموں تھے۔ وہ 2 دن قبل چکوٹی سیکٹر میں اپنی بیٹی کے گھر پر گئے تھے کہ بھارتی فوج نے گولہ داغا، جس کے نتیجے میں وہ شہید ہو گئے۔ رات کو ہی ہم ان کی لاش یہاں پر لائے تھے۔ نماز جنازہ کے بعد اب ان کی تدفین کر رہے ہیں۔ ماموں تھے میرے، یہاں پر تقریباً 25-30 سال سے یہاں پر ہی رہ رہے تھے، اور یہ 2 دن قبل یہاں سے گئے وہاں پر چکوٹھی سیکٹر میں میرا بکوٹ ان کی بیٹی کا گھر تھا، وہاں پر گئے تو انڈین آرمی والوں کی طرف سے گولہ فائر ہوا ہے تو اس سے یہ شہید ہو گئے۔ تو ابھی 2 بجے ان کا جنازہ ہوا ہے یہاں پر، رات کو ہم ڈیڈ باڈی ان کی لے آئے تھے یہاں پر، تو ابھی ان کی تدفین ہو رہی ہے۔ بھارت نے پاکستان کو اضافی پانی کی فراہمی روک کر پاکستان کے خلاف آبی دہشت گردی کا محاذ کھول دیا۔ اس حوالے سے معروف تجزیہ نگار آغا مسعود کا کہنا ہے کہ بھارت کی جانب سے آبی جارحیت ہو یا LOC پر فائرنگ کر کے پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنایا جانا، بھارت بنیادی طور پر جنگ چاہتا ہے، لیکن پاکستان جنگ کا خواہاں نہیں۔ امن کی پیشکش سے مراد یہ نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان کمزور ہے۔ مزید رپورٹ میں جان لیتے ہیں۔ پلوامہ حملے کے بعد پاک بھارت کشیدگی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی، جہاں بھارت نے پاکستان کے خلاف آبی دہشت گردی کا محاذ کھول دیا۔ بھارت نے پاکستان کو اضافی پانی کی فراہمی روک کر پاکستان کے خلاف آبی دہشت گردی کا محاذ کھول دیا۔ بھارت نے مشرقی دریاؤں دریائے ستلج، بیاس اور راوی سے اب تک 5,30,000 ایکڑ فٹ پانی پاکستان جانے سے روک دیا ہے۔ اس حوالے سے معروف تجزیہ نگار آغا مسعود کا کہنا ہے کہ بھارت کی جانب سے آبی جارحیت ہو یا LOC پر فائرنگ کر کے پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنایا جانا، بھارت بنیادی طور پر جنگ چاہتا ہے، لیکن پاکستان جنگ کا خواہاں نہیں۔ امن کی پیشکش سے مراد یہ نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان کمزور ہے۔ ہندوستان پاکستان کا پانی کبھی بند نہیں کر سکتا، یہ خام خیالی ہے۔ ہمارے معاشرے میں کوئی جدید سوچ نہیں ہے، لوگ ڈر جاتے ہیں۔ کوئی آبی جارحیت نہیں، پانی کا بہاؤ تو قدرتی نظام ہے۔ ہندوستان چاہے وہ آبی جارحیت ہو، چاہے LOC پر پاکستان کے شہریوں پہ یا پاکستان کی فوج پہ جس طرح کی فائرنگ وہ کر رہا ہے، ایکچولی وہ چاہتا ہے کہ کس طریقے سے جنگ شروع ہو جائے،
لیکن جنگ کیوں شروع ہو جائے؟ دیکھیے پاکستان تو جنگ نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی پاکستان یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ پاکستان کمزور ہے. دیکھیے امن کی پیشکش سے مراد یہ کبھی نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان کمزور ہے. اور دوسری بات یہ کہ اب دیکھیے راوی ہے، چیناب ہے، ستلج ہے نا، ان پر پانی بند، لیکن یہ پانی بند بھی نہیں کر سکتا. اس کی وجہ ہے کہ سیلاب آ جائے گا، خود ہندوستان کے اندر سیلاب آ جائے گا، پاکستان کے اندر سیلاب آ جائے گا. تو یہ پانی بند نہیں ہو سکتا اور یہ اس کی خام خیالی ہے. یہ دراصل یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے معاشرے میں کوئی سائنٹیفک تھنکنگ نہیں ہے تو لوگ ڈر جاتے ہیں کہ ہاں یہ آبی جاریت ہے. کوئی آبی جاریت نہیں ہے، پانی روک ہی نہیں سکتا. آغا مسعود کا یہ بھی کہنا تھا کہ بھارت ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لے تب بھی پاکستان کے حصے کا پانی روک ہی نہیں سکتا. فی الاوقات پاکستان کو پانی کی ضرورت نہیں ہے. پانی کے سلسلے میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت ایڑی چوٹی کا زور لگا لے پانی کو روک ہی نہیں سکتا. یہ قدرت کا نظام ہے. اس قدرت کے نظام کے آگے کتنی ہی پل بنا لیں آپ، کثرت تک پانی آپ جمع کریں گے. کتنا جمع کریں گے؟ وہ جو جمع کرنے کی صلاحیت ہے وہ بھی ختم ہو سکتی ہے. آغا مسعود کا یہ بھی کہنا تھا کہ 1962 میں ورلڈ بینک نے سنتاس معاہدہ کرایا تھا جس کے نتیجے میں مغربی دریا پاکستان اور مشرقی دریا ہندوستان کے حصے میں آئے تھے. اب ایک مرتبہ پھر پاکستان کو عالمی بینک سے رجوع کرنا چاہیے کیونکہ ورلڈ بینک کے منصفانہ فیصلے کو بھارت زچ پہنچا رہا ہے اور پاکستان کا پانی چوری کر رہا ہے. 1962 میں جب یہ ورلڈ بینک نے یہ معاہدہ کرایا تھا اس زمانے میں ایوب خان صاحب کی حکومت تھی، فیلڈ مارشل ایوب خان کی، اور اس کے تحت یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہوا تھا ورلڈ بینک کی جانب سے. ہندوستان پاکستان کو بٹھایا گیا تھا اور کہا تھا کہ 3 دریا ہندوستان کے ہیں، 3 پاکستان کے ہیں، ہے نا. مشرقی دریا پاکستان کے حصے میں آئے تھے، مغربی دریا پاکستان کے حصے میں آئے تھے، مشرقی دریا ہندوستان کے حصے میں آئے تھے. تو اب پاکستان کے اندر 3 دریا ہیں. اب بھارت کیا کرتا ہے کہ وہ جو 3 دریا پاکستان کے حصے میں آئے اس میں بھی مطلب یہ کہ وہ ڈیم بناتا ہے. جیسے میں نے ابھی بتایا چیناب پہ ڈیم بن رہا ہے، کشن گنگا ڈیم بن رہا ہے، بلیار ڈیم بن رہے ہیں. یہ سارے نام میرے ازبر ہیں کہ انہوں ڈیم بنا کے پانی کو جو ہے نا، جو پانی پاکستان کا حصہ تھا اس کو روکنے کی کوشش کی ہے. ایک سوال کے جواب میں آغا مسعود نے بتایا کہ ہندوستان میں نامانو کی کیفیت ہے. پاکستان نے جو پائلٹ کو چھوڑا وہ بہت اچھی بات ہے. پاکستان کو امید تھی کہ فائر ہو جائے گی اور بھارت مذاکرات کی میز پر بیٹھے گا. ہندوستان کی سیاسی قیادت مکار ہے. نریندر مودی 2001 میں گجرات میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل چکا ہے. نریندر مودی 1992 میں بابری مسجد کو شہید کرنے میں شامل تھا. نریندر مودی RSS کا بنیادی طور پر رکن رہا ہے. وہ 7 برس کی عمر میں چائے بیچتا تھا. اس کے DNA میں منفی خیالات پائے گئے ہیں. ہندوستان جو ہے نا وہ ایکچولی میں نہ مانوں کی کیفیت میں ہے کہ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ بھئی بات چیت کرو. یہاں تک کہ چین نے بھی کل کہا ہے کہ ہم ثالثی کی تیار ہیں، ہم ایک میڈیشن کے لیے تیار ہیں، لیکن ہندوستان نہیں مان رہا. لیکن پاکستان نے جو پائلٹ کو چھوڑا ہے وہ تو بہت اچھی بات ہے. پاکستان نے کہا کہ دیکھیے ہم آپ کے پائلٹ کو چھوڑ رہے ہیں، اگر اس کو ہم گرفتار نہیں کرتے تو پبلک اس کو جان سے مار دیتی. لیکن ویری گڈ میسیج ہیز بین سینڈ ٹو انڈیا اینڈ دیٹ میسیج واز کہ پاکستان اسٹینڈ فار پیس. اور یہ ہے کہ اس کو چھوڑنے کے بعد پاکستان کو یہ امید تھی کہ سیز فائر ہو جائے گی، مطلب LOC پہ جو بندوقیں چل رہی ہیں، جو توپ چل رہے ہیں وہ خاموش ہو جائیں گے اور مذاکرات کی میز پر لوگ بیٹھیں گے. لیکن وہ ابھی تک ہندوستان اس کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہندوستان کی جو سیاسی قیادت ہے وہ مکار ہے. نریندر مودی جو ہے نا وہ پہلے بھی مطلب یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ سن 2001 اور 2002 میں گجرات میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل چکا ہے. پھر یہ جو بابری مسجد ہے جو توڑی گئی تھی 1992 میں، اس میں بھی شامل تھا اڈوانی کے ساتھ. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور نواز شریف کی ملاقات پر سیاسی رہنماؤں کی جانب سے ملا جلا رد عمل سامنے آیا ہے. ملاقات پر فواد چودھری نے تنقید کی ہے جبکہ مریم نواز نے بلاول کا شکریہ ادا کیا ہے. مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان ہونے والی ملاقات میں سیاسی رہنماؤں کی جانب سے ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے چیئرمین پیپلز پارٹی کی مسلم لیگ نون کے صدر سے ملاقات پر کہا ہے کہ بھٹو کے نواسے کی ضیاء کے منہ بولے بیٹے سے ری یونین ہو گئی. دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ کے قائد و سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نے میاں نواز شریف سے ملاقات کرنے پر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے اظہار تشکر کیا ہے. سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر جاری پیغام میں مریم نواز نے کہا کہ بلاول بھٹو کی سوچ مدبرانہ اور قابل قدر ہے. انہوں نے بلاول بھٹو کے اچھے خیالات اور نیک جذبات پر ان کا شکریہ ادا کیا. علاوہ ازیں مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے وزیر اطلاعات فواد چودھری کے بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کے بے اعتبار وزیر اطلاعات کو یہ بیان زیب نہیں دیتا. فواد چودھری صاحب اپنی نوکری بچانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایسے بیانات بھی آپ کی نوکری نہیں بچا سکتے. آپ کا نمبر
आने वाला है। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी का बयान फितरी अमल है। 4 साल सियासी करियर में 4 जमातें बदलने वाला दूसरों पर तनकीद ही कर सकता है। फवाद चौधरी साहब अपनी नौकरी बचाएं या अपनी अगली जमात का इंतखाब कर लें। वाज़ेह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ से लाहौर की कोट लखपत जेल में मुलाकात करके उनकी खैरियत दरियाफ्त की और उन्हें सिंध के किसी भी अस्पताल में इलाज कराने की पेशकश भी की, जबकि नवाज शरीफ ने खैरियत दरियाफ्त करने और इलाज की पेशकश करने पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी का शुक्रिया भी अदा किया। सिंध के हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने सिंध असम्बली के इजलास का 2 दिन के बाइकॉट का ऐलान कर दिया है। ओपोजिशन जमातों का कहना है कि मुतालबात पूरे होने तक ओपोजिशन किसी कमेटी का हिस्सा नहीं बनेगी। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी कशीदगी को कम करने के लिए सऊदी अरब अहम किरदार अदा कर रहा है। सऊदी वजीर खारजा आदिल अल जुबैर पाकिस्तान के बाद भारत का दौरा कर रहे हैं, जहां उनकी भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर खारजा सुषमा स्वराज से मुलाकात मुतवक्की है। सऊदी वजीर मुमलिकत बराए खारजा आदिल अल जुबैर पाकिस्तान के दौरे के बाद भारत जा रहे हैं। उन्होंने इस्लामाबाद में वजीर आजम इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अपने हम मनसब शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकातें की। सऊदी वजीर की वजीर आजम और आर्मी चीफ से मुलाकात, शाह सलमान और वली अहद के पैगामात पहुंचाए। सऊदी वजीर मुमलिकत बराए खारजा आदिल अल जुबैर पाकिस्तान के दौरे के बाद भारत जा रहे हैं। उन्होंने इस्लामाबाद में वजीर आजम इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अपने हम मनसब शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात की थी। सऊदी वजीर ने वजीर आजम इमरान खान को सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के खुसूसी पैगामात पहुंचाए, जबकि मुलाकात में पाक सऊदी अरब ताल्लुकात और भारत मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।